آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں بلاول بھٹو خواتین کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ کنونشنز کا سلسلہ چلتا رہا اور جگہ جگہ ہمارا شعبہ خواتین کے تنظیم موجود تھے اور بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہر کنونشن میں نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے آپ کا صدر سے کہا تھا کہ آپ نے میرے تمام جو شعبہ خواتین کے عہدیدار ہیں ان کے لیے ایک ورکرز کنونشن رکھنا ہے تاکہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ اتنے دور دراز اور مشکل علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شعبہ خواتین کا جو کردار تھے، ہمارا پورا اس کنونشن کے سلسلہ میں وہ مثالی تھا۔ اگر اسی طریقے سے آپ اپنا محنت جاری رکھیں گے، آپ اپنا کام اسی انداز سے کرتے رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالی پھر جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، پھر جیت پیر کی ہوگی، پھر جیت آپ کی ہوگی۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد اپنا جو پیپلز پارٹی کے خواتین ہیں ہمیشہ سے ایک صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ جب بیگم نصرت بھٹو نے ہمارا ویمنز ونگ کی بنیاد رکھی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کر رہی تھی تو یہی وجہ تھا کہ قائد عوام بھی کامیاب ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ صرف کامیاب ہوا مگر فعال ہوا۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین صف اول کا کردار ادا کرتی ہے۔ جب وہ جنرل ضیاء کا آمریت ملک پہ مسلط کیا گیا تھا تو وہ خاتون ہی تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، وہ خاتون ہی تھی بے نظیر بھٹو جنہوں نے آپ سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مشکل ترین ظالمانہ ترین آمریت کا مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا مگر شکست دلوایا اور مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیر اعظم منتخب۔ یہ آپ کی جدوجہد کی نتیجہ ہے۔ کل میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے، میں وہاں ہیئرنگ پہ گیا تھا اور اس بینچ پہ ایک خاتون جج سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہو، یہ پیپلز پارٹی کے جیالیہ کی جدوجہد ہے کہ آج اس مقام پہ ہمارا خواتین پہنچے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نظریہ ہے، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے منشور، یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرے ہو، کہ خواتین کا کردار ویسے ہی ہوگا جیسے مرد کا کردار ہو۔ شانہ بشانہ اگر ہم مل کے کام کریں گے تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین ہمارا 50% آبادی ہے اور اس ملک کی معیشت تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ 50% آبادی اپنا پورا کردار ہمارا معیشت میں اپنا پورا محنت اپنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکے۔ تب تک پاکستان کا معیشت کھڑا نہیں کرے گا جب تک ہمارا خواتین کو وہ اکنامک اور معاشی طور پہ اپرچونٹیز نہیں دیے جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے خواتین کی جدوجہد کی وجہ سے کافی کامیابیاں حاصل کی گئیں، مگر اب جبکہ الیکشنز 2024 میں اب ہونے جا رہے ہیں
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे तरक्की पसंद पैगाम होना चाहिए पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस मुल्क के ख़वातीन के लिए 2024 का विज़न है वो क्या होना चाहिए। आजकल हम अपना मंशूर बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें वाज़े होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपका नुमाइंदगी आज तक कर रही है। हम आपसे वादा करेंगे, इस मुल्क के ख़वातीन से ये वादा करते हैं कि मुआशी, समाजी और सियासी जो एरियाज़ है उन सारे एरियाज़ में हम ख़वातीन को देखना चाहते हैं। मैं ये जगह जगह जाके ये कह रहा हूँ और आज भी आपके सामने रिपीट करूँगा ताकि आप अपने इलाके में जाके वहाँ के ख़वातीन को बता दे कि मेरा अगर एक पैगाम है इस मुल्क के ख़वातीन के लिए तो वो ये कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं इस मुल्क के ख़वातीन का ऐसे खिदमत करना चाह रहा हूँ जैसे एक बेटा अपना वालदा का खिदमत करे। तो आप इस जिद्दोजहद में मुझे मदद करें, मेरा साथ दे ताकि मैं इस मुल्क के ख़वातीन का खिदमत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी मंसूबा था कि इसमें हम ना सिर्फ इजाफा लेकर आए मगर इसमें जो तमाम मंसूबे साथ साथ हमने कंसीव किए थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ वसीला हक, वसीला रोज़गार, वसीला तालीम, वसीला सेहत जैसे तमाम मंसूबे होने थे। इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे मगर वो जो आपका नामुकम्मल मिशन इस हवाले से था हम उसको भी मुकम्मल करेंगे। साथ साथ हम चाहते हैं कि ख़वातीन का एकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, गरीब ख़वातीन का एकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। और मैंने सिंध में एक पीस पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो मैं चाह रहा हूँ मैं मुल्क भर में ये मंसूबा लेकर आऊँ जिसके तहत हम देहात में रहने वाले ख़वातीन को बिला सूद कर्जा दिलवा के उनको अपना कारोबार शुरू करने में मदद करते हैं। और मैं आपको बताऊं ये हमारा एक में से सबसे कामयाब को प्रोग्राम रहा है। वैसे जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे हुकूमतें हैं, वो बड़ा बड़ा कर्ज दिलवाते हैं अशराफिया को, बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रीज को, इन सब को बड़ा बड़ा कर्ज दिलवाते हैं और वो लोग जो है वो फिर अपने कर्ज माफ करवा देते हैं या वो अपना कर्ज वापस नहीं दे देते। मगर मैं आपको बताऊं कि जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है जिसमें हम ख़वातीन को ये कर्ज देते हैं, बिला सूद कर्ज देते हैं, वहाँ मेरा 99% रिटर्न है। इसका मतलब ये है कि हमारा मंसूबा भी कामयाब मगर वो ख़वातीन भी कामयाब, उनके कारोबार भी कामयाब चल रहे हैं। और वो जो 1% वापस नहीं देते वो उनका कसूर नहीं होता। वहाँ अगर कोई हादसा हुआ है, कोई फौत हो जाता है तो इस किस्म की वजह से हमें ये कर्ज वापस नहीं दिया जाता है, वरना हमें 90% से ज़्यादा ये कर्ज वापस दिया जाता है और हम मज़ीद फिर औरतें पे खर्च कर सकते हैं। तो आप जाएं, अपने इलाके में जाएं और गरीब तरीन औरतों को बताएं कि हमारा हुकूमत आएगा तो हम आपको बिला सूद कर्जा देंगे और अपने पाँव पे आप इंशाअल्लाह ताला खड़ा हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह हर शोबे में इसी तरीके से, हर काम में इसी तरीके से ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम ये जो एक मेरा मंशूर का हिस्सा है कि कायदे अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पूरा करने के लिए
ہم نے عوام کو مکان دینا ہے، اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم نے 3 ملین ہومز پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کے لیے بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ نہ صرف پکا گھر بنائیں گے مگر مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور وہ مالکانہ حقوق ہم گھر کا خواتین کا نام کریں گے۔ یہ جو سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پکا گھر اب بن رہا ہے، ساتھ ساتھ وہاں ہم مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں۔ تو ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں، ملک بھر میں چاہ رہے ہیں کہ جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کے لیے ہم ایک یہ کام کریں۔ دوسرا، جو تمام ملک میں کچی آبادیاں ہیں، اب اپنے علاقے میں جائیں گے، اب ان کچی آبادیوں میں جا کے میرا پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ کچی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو بھی ان کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے، ان کے گھر کے خواتین کے نام کریں گے، اور راتوں رات ان کو معاشی طور پہ مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے جو نوجوان ہیں، جو نیو مدرز ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس پیریڈ میں اگر اس بچہ کو مناسب اور یا صحیح ہائی کوالٹی میلز ملیں گے، ان کے تمام جو صحت کے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو وہ ملیں گے، ساتھ ساتھ ان کا والدہ کو بھی یہ چیزیں دیے جائے گا، تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی فار چائلڈ اینڈ مدر انکریزز، اینڈ جو ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، سٹنٹنگ کے، ویسٹنگ کے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں، ان میں کمی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک پروگرام سندھ میں شروع کیا، اس پہ بھی میں اضافہ چاہوں گا پورا ملک بھر میں، کہ جو پہلے 1000 دن ہیں، جب کوئی غریب علاقہ میں کوئی for the first 1000 days after a child's birth، ہم حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوائیں گے ان خاندانوں کو، اینڈ اس رقم کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو ہمارا کلینک میں جانا پڑے گا۔ اس کلینک میں ہم بچہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے، ہم والدہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے، ان کو وہ تمام اگر میڈیکل کی ضرورت یا کھانے کے لیے جو بھی ضروریات ہے وہ انشور کریں گے کہ پہلے 1000 دن میں ہم وہ پورا کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل کے لیے ہم نے ان کے فنڈامنٹلز صحیح رکھے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپٹ دیا، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کا خیال رکھنا ہے، ان لیڈی ہیلتھ ورکرز جو اس ملک کا اثاثہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو انشاءاللہ مستقل کریں گے، پرماننٹ کریں گے، اور کام بھی کریں گے، مگر اس منصوبہ کا جو سوچ تھا وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی سوچ تھی، اینڈ تب ہمارے مخالفین، ملک کے اندر سیاسی جماعتیں، ملک کے باہر جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں، وہ اس منصوبہ پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہو۔ اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز منصوبہ انٹروڈیوس کروایا، یہ فعال ہوا، کامیاب ہوا، تو اب دنیا مانتا ہے کہ سب سے کامیاب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تھا۔ اور اسی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ پھر بنگلہ دیش نے نقل کیا، پھر انڈیا نے نقل کیا، پھر سری لنکا نے نقل کیا۔ تو ہمیں اس فورس کو، ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی فورس سے زیادہ کام لینا چاہیے، اور ان پہ ان کا جاب سیکیورٹی کو سیکیور کرنا چاہیے، ان کا انکم کو سیکیور کرنا چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ ساتھ ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فرسٹ فیمیل بینک شروع کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے ہر صوبے میں، پھر ہر ڈویژن میں، پھر ہر ڈسٹرکٹ میں فیمیل بینکس کھولیں گے، جو صرف اور صرف
لونز قرض جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کا بھی بندوبست کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کا روزگار کے بندوبست بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے بہنوں کو ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے کہ ہمارے افغان بہنیں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسے سوچ رکھنے والے ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اپنے میرے بہنوں کو وہ تعلیم سے محروم رکھ سکتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک بلاول بھٹو زرداری موجود ہے، آپ پاکستان کے اندر کم از کم آپ کا سازش ناکام رہے گا، اور انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے تو میں بڑے بڑے یونیورسٹی سے بات کروں گا، میں اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی سے بات کروں گا، میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بات کروں گا کہ آپ میرے بہنوں کے لیے، خاص طور پہ میرے پختونخوا کے بہنوں کے لیے اور افغانستان کے بہنوں کے لیے آن لائن کورسز آپ شروع کروا دیں، تاکہ ہم ان کو اگر وہ تعلیم کسی بھی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، مذہب کو استعمال کر کے بہانہ بنا کے جو بھی رکاوٹ ہے، ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی، آپ کی خواتین کو بھی، ہمارے پختونخوا کے بہنوں کو بھی، ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو بھی، ہمارے گلگت بلتستان کے بہنیں ویسے کافی پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو بھی پسماندہ علاقے ہیں وہاں ہم ان کو آن لائن کے تھرو یہ فیسلٹی دلوائیں گے کہ وہ آن لائن آ کے اگر کسی کی وجہ سے ویسے وہاں سکولز بھی بنائیں گے، لیکن یہ بھی فیسلٹی دیں گے، اور یہ فیسلٹی ہم اپنا افغان بہنوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، اور میں ان کے حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تھوڑا ذکر بھی کیا تھا جب میں ان کا وزیر خارجہ سے ملا، لیکن وہ مانے نہ مانے ہم یہ منصوبہ شروع کریں گے اور اپنے پختون خواتین کو تعلیم دلوائیں گے۔ ہم اب الیکشن کی سلسلے میں جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، نہ صرف سوچ رکھتا ہے لیکن جو ہم وعدے کرتے ہیں پھر ہم وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج کل پروپیگنڈا کا دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کا دور میں، اور جب یہ نفرت اور تقسیم کی پرانی سیاست عروج پہ ہے تو اس قسم کا پالیسی پہ، عوام کی فلاح پہ، عوام کی خدمت کے منصوبے کو وہ کوریج نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آج یہاں جانے کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو تو آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کریں اور آپ اس صوبے کے خواتین کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ لے کے چل رہی ہے، ہمارے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس صوبہ کا قسمت بدلیں گے، اس ملک کا قسمت بدلیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالیہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسی طرح محنت کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی۔ جیے بھٹو! بلاول بھٹو کا خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب آپ نے سنا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بے نظیر بھٹو نے آمریت کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ بے نظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی وزیر اعظم بنی۔ پیپلز پارٹی میں خواتین کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج خطاب کر رہے تھے خواتین ورکرز کنونشن سے، جہاں انہوں نے کہا کہ مل کر کام کرنے سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔
خواتین کے لیے ہر شعبے میں مساوی مواقع چاہتے ہیں، ایک بیٹے کی طرح خواتین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔